بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت قربانی کا زمانہ ہے، عید قربا گزر چکی ہے اور آپ سب لوگ گوشت کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں اور یہودیوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے ذبیحہ۔ مسلمان اور یہودی کسی بھی جانور کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، یعنی اس کا خون نکال دیتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے کیونکہ خون حرام ہے۔ اور آج کی سائنس نے یہ بتایا ہے کہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ خون میں ہوتی ہیں، تو لہذا خون بہا دیا جاتا ہے۔ اور خون ہی سے انسان میں، جانور میں جان رہتی ہے۔ خون نکل جائے تو جان بھی نکل جاتی ہے۔ دم، عربی میں خون کو دم کہتے ہیں، تو دم نکل گیا۔ دم نکلنا، خون کا نکلنا، جان کا نکلنا۔ قربانی تقریباً ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں رہی ہے۔ ہندو جو گائے کو بہت مقدس جانتے ہیں اور اس کو ماتا کہتے ہیں آج کل، ان کے ہاں بھی گائے کا گوشت کھانا حلال تھا، لیکن کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طریقے سے حالات پلٹے کہ انہوں نے گائے کو ماں بنا لیا اور اس کا گوشت کھانا روک دیا، اس کا دودھ پینا بند کر دیا۔ اب اس کا پیشاب اور گوبر کھاتے ہیں اور دودھ کو بہاتے ہیں، اور گائے کھانے والوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، ان کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ بہرحال یہ بات برسبیل تذکرہ آ گئی سامنے، لیکن اسلام اور شریعت موسوی میں قربانی اور ذبیحہ کی تقریباً ایک جیسی شرائط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر غیر مسلم ممالک میں مسلم علماء کرام حلال ذبیحہ میسر نہ ہونے کی صورت میں یہودی ذبیحہ کوشر کو استعمال کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں کہ اگر حلال ذبیحہ مل جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو استعمال کریں۔ لیکن یہودیوں میں اس پر بھی پابندی ہے۔ وہ مسلمانوں کے ذبیحے کو، جو ان کے آرتھوڈاکس ہیں، یعنی قدامت پرست جو ہیں، جو انتہا پسند کہہ لیجیے، قدامت پرست کہہ لیجیے، جو مذہبی شعار کو اختیار کرتے ہیں، دو چٹیاں ڈالتے ہیں، ٹوپیاں پہنتے ہیں اور کالا لباس پہنتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان کی ایسی ہیں جن کو ذکر کریں تو بہت دلچسپ صورتحال آپ کے سامنے آئے گی۔ وہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت وہ کھائیں، اور مسلمانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت کھائیں۔ مسلمان جب ذبح کریں تو ان کی دو تین شرائط ایسی ہیں جن کو ماننا پڑتا ہے۔ اگرچہ اس وقت صہیونیوں کی وجہ سے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی ہے، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی کی وجہ وہ علاقہ ہے جس پر اسرائیل بنا ہوا ہے، جہاں 3500 سال کے بعد یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے۔ بہرحال یہ ایک متنازع سی بات ہے جس کے بارے میں ہم مزید گفتگو کسی اور وقت کریں گے۔ لیکن جن ممالک میں حلال گوشت پر پابندی لگائی گئی ہے، یعنی ذبیحے پر پابندی لگائی گئی ہے، تو وہاں پر مسلمانوں کے ذبیحے پر بھی پابندی ہے اور یہودیوں کے ذبیحے پر بھی پابندی ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں کا حلال ذبیحہ بند کیا گیا ہے تو کوشر کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ وہاں مسلمان حلال گوشت اور یہودی کوشر گوشت کو ترس گئے۔ ان ممالک میں، یورپ میں بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، سویڈن، فن لینڈ، ایسٹونیا اور سلوانیا میں جانوروں کو ذبح کرنے پر پابندی ہے۔ کہا گیا کہ یہ ظلم ہے جانوروں کے ساتھ،
حالانکہ یہ بات ان کو نہیں معلوم کہ جانور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں، کچھ خوراک کے لیے، کچھ سواری کے لیے، اور مچھلیاں بھی انسان کی خوراک کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کیونکہ انسان کا معدہ سبزی، گوشت دونوں کو ہضم کرتا ہے۔ درندوں کا معدہ ایسا بنایا گیا ہے کہ اس میں صرف گوشت ہضم ہوتا ہے، اور آپ نے بھی کتے، بلی تک کو جو ہے کوئی اور چیز کھاتے نہیں دیکھا ہوگا، گوشت کے علاوہ وہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے۔ بکری گوشت نہیں کھا سکتی، گائے گوشت نہیں کھا سکتی، ان کے معدے میں یہ چیزیں ہضم نہیں ہو سکتی۔ صرف انسان کا معدہ ایسا ہے جو دونوں چیزیں ہضم کر لیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان اگر کوشر استعمال کر سکتے ہیں یا کر لیتے ہیں تو یہودی حلال گوشت استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہی ہے، میں نے پہلے کہا کہ قدامت پرست جو ہیں، جن کو انگریزی میں آرتھوڈاکس کہا جاتا ہے، وہ حلال گوشت اس لیے نہیں استعمال کرتے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ یہودی کوشر کی شرائط بہت سخت ہیں، لیکن یہودیوں کے ہاں شراب نوشی حلال ہے۔ عجیب سی بات ہے، اتنی سخت شرائط کوشر کی ہیں کہ آپ اگر آگے چل کے سنیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن شراب جو ہے وہ حلال ہے اور شراب کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ گوشت میں شراب کو شامل کر دیتے ہیں، دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ استعمال نہیں کرتے، لیکن شراب اور گوشت ایک ساتھ استعمال ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کوشر استعمال کرنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ کہیں یہ شراب میں ڈبویا ہوا تو نہیں ہے، کہیں اس میں شراب تو شامل نہیں ہے۔ البتہ یہودی ایسی شراب کو حرام سمجھتے ہیں، آرتھوڈاکس یہودی، جو کسی غیر یہودی نے تیار کی ہو۔ یہودیوں کے ہاں کھانے کی شرائط اس قدر سخت ہیں کہ کسی ایسے ملک میں جہاں یہودیوں کی معقول تعداد نہ ہو، کوئی یہودی تو بھوکا مر جائے گا۔ لہذا یہ طے کیا گیا کہ یہ پابندیاں صرف ارض اسرائیل پر ہوں گی۔ جہاں یہودیوں کی بڑی تعداد ہے وہاں پر یہودی غیر یہودی کے ہاتھ کی شراب نہیں پئیں گے۔ حالانکہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ اسرائیل کی سرزمین پر سور حرام ہونے کے باوجود سور کے باڑے ہیں، اور کئی کمپنیاں سور پالتی ہیں اور سور کا گوشت بیچتی ہیں، اور یہودی سور کا گوشت کھاتے ہیں باوجود حرام ہونے کے۔ مسلمانوں کے ہاں شراب ضرور پی جاتی ہے، حرام ہے، لیکن سور کا گوشت اب تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی ملک میں اس طرح فروخت ہو رہا ہو کہ سور بھی کھائیں گے اور شراب بھی پئیں گے۔ اگرچہ مسلمانوں اور یہودیوں میں حرام اور حلال جانوروں کی تقسیم ایک جیسی ہے، لیکن اونٹ، گھوڑا اور گدھا یہودی شریعت میں حرام ہے، لیکن اسلام میں اونٹ حلال اور گھوڑا اور گدھا مکروہ ہیں، وہ مکروہات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سور اسلام اور یہودیت دونوں میں حرام ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے باوجود اسرائیل میں کمپنیاں موجود ہیں۔ اچھا، ایک اور حلال اور حرام کے چکر میں یہودیوں میں اس قدر تفرقہ ہے کہ یہودیوں میں حلال اور حرام کے حوالے سے اس قدر تفرقہ ہے کہ یہودی فرقے اشکنزیم وہ یہودی جو جرمنی، اسپین اور پرتگال سے آئے تھے، اور سفاردیم جو فرانس سے آئے تھے، ان کے درمیان کوشر کے سرٹیفکیٹ پر جھگڑا ہے۔ ایک دوسرے کے کوشر سرٹیفکیٹ یہ تسلیم نہیں کرتے۔ اسرائیل کی مذہبی جماعتیں ایک طویل عرصے سے اسرائیل میں یہودی شریعت کے نفاذ کی جنگ لڑ رہی ہیں کہ کم از کم اسرائیل میں سور کے کاروبار پر تو پابندی لگائی جائے، لیکن لبرل اور سیکولر یہودی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک فہرست ہے یہودیوں کے ہاں جانوروں کی۔
حلال جانوروں میں یہودیوں میں یہودی شریعت کے مطابق بیف اور بھیڑ شامل ہے، گائے بھی شامل ہے۔ پرندوں میں مرغی، بطخ، مرغابی اور ٹرکی۔ مچھلیوں میں وہ مچھلی جس کے اوپر چھلکے اور گل پھڑے ہوں، وہ سور اور خرگوش حرام ہے، بلکہ یہودی شریعت میں اونٹ بھی حرام ہے، کیٹ فش بھی حرام ہے۔ دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ کوشر اور حلال میں کیا فرق ہے؟ کوشر عموماً اس گوشت کو کہتے ہیں جس کو یہودیوں نے اپنی شریعت کے مطابق ذبح کیا ہو۔ یہودیوں کے ہاں ذبح کرنے کی شرائط تقریباً وہی ہیں جو مسلمانوں میں یہودیوں میں ذبح کرنے کی شرائط، یہودیوں میں کسی جانور کو ذبح کرنے کی شرائط وہی ہیں جو مسلمانوں میں کسی جانور کو حلال کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ البتہ بعض حلال میں مسلمانوں اور یہودیوں کے عقائد میں فرق ہے۔ حلال خوراک کی پابندیوں میں جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی شرط لازمی ہے۔ اب ہم تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، وہ بھی تقریباً کسی نہ کسی طرح اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں، تو وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ بہت ہی خفیہ ہوتے ہیں، بہت چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی شکل میں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں، جس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ عبرانی زبان میں کچھ اور کہتے ہوں گے، تجھ کو مبارک ہو، شاید جانور سے کہہ رہے ہوں، تجھ کو مبارک ہو خداوند ہمارا خدا، دنیا کا بادشاہ، جس نے ہمیں اپنے احکام سے پاک کیا اور ہمیں ذبح کا حکم دیا۔ یہ کہہ کر وہ جانور کے گلے پر چھری پھیر دیتے ہیں۔ اب ان کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت ان کا صحت مند ہونا، بے عیب ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جانور کے بے عیب ہونے کی شرط صرف قربانی کے وقت ہے کہ جب قربان کر رہے ہوں تو جانور بے عیب ہے، یعنی عید قربان میں جو جانور آپ قربان کر رہے ہیں وہ بے عیب ہو۔ اس کے علاوہ اور شرائط نہیں ہے۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے اور اس کا قبلہ رو بھی ہونا ضروری ہے۔ بعض صورتحال میں ضروری، اتنا لازمی نہیں، لیکن اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ گلا تیز دھار چھری سے کاٹا جائے، اس کو ذبح کرتے وقت چھری کند نہیں ہو۔ برتن الگ رکھنے کا جواز یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی گرم کھانا کسی دوسرے کھانے یا برتن کے ساتھ رابطے میں آتا ہے، یعنی اس میں منتقل ہوتا ہے، تو کھانا یا برتن گرم کھانے کے ذائقے کو جذب کر لیتے ہیں، یعنی وہ اس کا کوئی اثر جو ہے اس برتن میں آ جاتا ہے۔ لہذا کوشر کھانے کے برتن کو الگ رکھا جائے اور کوشر کھانے کو نان کوشر بنا دے گا۔ اگر اس کے اندر پہلے نان کوشر رکھا ہوا تھا اور اس پہ کوشر کھانا آ گیا تو وہ کھانا بھی کوشر نہیں رہے گا، یعنی حلال نہیں رہے گا۔ اتنی سخت شرط ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ جو تیار کھانے ہیں، پروسیس کیے ہوئے کھانے، وہ ان کے پاس کوشر سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ ان کو کھانے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ان کا کوشر سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے۔ اور یہودی طریقے سے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد یہودی دعائیں پڑھنا ضروری ہے، اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ایک خاص برتن میں دھویا جاتا ہے۔ اور خدا کے لیے کہا کہ وہ اپنی بھلائی، فضل سے اور مہربانی سے اور رحمت سے پوری دنیا کو پالتا ہے اور کھانے کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بزرگوں نے یہودیوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ شراب اور روٹی اپنے ہاتھ سے بنائیں، اور یہ کھانا وہ غیر یہودیوں کے ہاتھ سے نہ کھائیں، بلکہ غیر یہودیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا کوئی کھانا وہ نہ کھائیں، چاہے ان کے اندر غیر کوشر اجزاء شامل بھی نہ ہوں۔ یعنی اگر ان کے ہاتھ کا بنا ہوا حلال کھانا بھی ہے تو وہ آپ نہ کھائیں۔
غیر یہودیوں سے وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے جسے پکانے کی ضرورت نہ پڑے، مثلاً پھل وغیرہ ان سے لیا جا سکتا ہے۔ غیر یہودیوں کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھانا ہے کیونکہ پکائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی یہودی روٹی پکانے کے عمل میں شریک ہو تو پھر روٹی کھانا جائز ہے۔ یعنی اگر کسی یہودی کا ریسٹورنٹ ہے تو وہاں سے وہاں غیر یہودی بھی اگر روٹی بنا رہا ہے تو وہ جائز ہو جائے گی۔ کوشر کھانے کے برتن الگ ہونی چاہیے، لیکن اگر ذرا بھی غیر کوشر چیز کھانے میں شامل ہوئی تو کھانا غیر کوشر ہو جائے گا، یعنی حرام ہے۔ اتنی سخت شرط کے بعد کون کھانا کھا سکتا ہے؟ لہذا ایک یہودی کا باورچی خانہ کوشر ہونا چاہیے۔ تندور، کٹلری، برتن، کام کرنے کی جگہ، گوشت کے پکوانوں کے برتن اور ڈیری ڈشز الگ ہونی چاہیے۔ کہا نا کہ پہلے دودھ الگ ہو اور گوشت الگ ہو۔ پھل کھانے سے پہلے ان کا 10واں حصہ دینا چاہیے، خیرات میں دینا چاہیے۔ یہ کس کو دینا چاہیے؟ یہ اور پھلدار درخت لگانے کے پہلے 3 سال کا پھل کھانا منع ہے۔ وہ پھل کہاں جائے گا؟ ظاہر ہے مذہبی لوگوں کے پاس جائے گا۔ اور 7ویں سال شمت کا سال، یعنی 7ویں سال جو شمت کا سال کہلاتا ہے، اس کی پیداوار کے لیے خصوصی قوانین ہیں جو زمین کے لیے شمت کا سال ہے۔ اسرائیل کے لیے جو دودھ ہے، کوشر قوانین میں یہ شرط ہے کہ تمام ڈیری مصنوعات چلاب اسرائیل یعنی یہودی دودھ سے بننی چاہیے۔ یعنی تورات کے عالم کو دودھ دینے کے وقت سے آخر تک دودھ دوہا گیا تو وہاں پر تورات کا عالم کھڑا رہے، اور آخر تک جب تک یہ عمل مکمل نہیں ہوتا وہ وہاں موجود رہے۔ دودھ کے استعمال میں اس قدر پابندی ہے کہ غیر کوشر جانوروں کے دودھ سے چیز تیار نہیں ہو سکتی۔ لیکن امریکہ میں غیر کوشر جانوروں کا دودھ نہیں بکتا، اس لیے وہاں کے دودھ کو استعمال کر کے اس حد تک اجازت دی گئی، بلکہ جبکہ یہودی دودھ میسر نہ ہو تو اسے نہ استعمال کیا جائے۔ دودھ کے استعمال میں اس قدر پابندیاں ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اگرچہ امریکہ میں غیر کوشر دودھ نہیں بکتا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر یہ پابندی ہے کہ کوشر دودھ استعمال کیا جائے۔ اگر وہ میسر نہ ہو تو کوئی دوسرا دودھ استعمال نہ ہو اور اسے استعمال ہی نہ کیا جائے۔ جانوروں کا پچھلا حصہ، یعنی گائے بھینس وغیرہ میں جو بھی جانور یا بکری میں جو دودھ والا حصہ ہے، جہاں سے دودھ کا معاملہ ہے یا جہاں سے غلازت جاتی ہے، تو اس کو یہودیوں نے نان کوشر، غیر کوشر قرار دے دیا۔ وہ حصہ پھینک دیا جائے گا، دوسرے لوگ کھا لیں، دوسرے مذاہب کے لوگ لے لیں، وہ یہودی نہیں کھائیں گے، کیونکہ تورات میں ممالیہ جانوروں اور پرندوں کا خون کھانے سے مکمل طور پر منع کیا گیا، خون حرام قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے۔ ذبح کے لیے 72 گھنٹوں کے اندر تمام خون کو بھگو دیا جاتا ہے۔ مطلب ہوتا یہ ہے کہ گوشت ذبح کرنے کے بعد اس کو 72 گھنٹوں کے لیے نمک والے پانی میں بھگو دیتے ہیں تاکہ خون کے تمام ذرات نکل جائیں، اور جب تک خون کے تمام ایک ایک قطرہ نہیں نکل جاتا وہ گوشت کو کوشر نہیں سمجھتے، پاک نہیں سمجھتے۔ اور آج کل زیادہ تر کوشر گوشت پہلے سے پکا ہوا فروخت ہوتا ہے، پکا لیتے ہیں اس کو۔ کلیجی جس کو خون بھرا ہوتا ہے، صرف نمک، یا کلیجی جس میں خون بھرا ہوتا ہے، خون جس سے صاف ہوتا ہے، اس کو صرف نمک لگانا کافی نہیں ہوتا بلکہ اسے اچھی طرح دھونا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ اسے دھوتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ پھل، سبزیاں، اناج بنیادی طور پر کوشر میں ہیں، لیکن وہ کیڑوں سے پاک ہونے چاہیے۔
شراب یا انگور کے اس کوشر کا شراب یا انگور کے بھی کوشر ہونے کا سرٹیفکیٹ لازمی ہے، کیونکہ شراب بیت المقدس میں مقدس خدمت میں استعمال کی جاتی ہے، اس لیے اگر اسے بت پرستی کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے جائز نہیں سمجھا جائے گا. یعنی اگر عیسائی استعمال کریں گے تو وہ شراب جائز نہیں ہوگی، یہودی استعمال کریں گے تو وہ شراب جائز ہوگی. تورات کے قوانین ان سے کہتے ہیں، یہودیوں سے کہتے ہیں کہ ہم صرف تورات کا علم رکھنے والے یہودیوں سے شراب لیں. یعنی اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس شخص کو تورات کا علم ہے تو اس سے شراب لیں گے. کوشر ممالیہ جانوروں کو ذبح کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی انہی علماء کو پتہ ہوتا ہے. کوشر ذبیحہ کرنے والے قصاب کو تورات کا علم ہونا چاہیے، یعنی وہ بھی تورات کا عالم ہو، اور جانوروں کی گردن کو ایک بالکل تیز چھری جسے حلف کہا جاتا ہے اس سے کاٹا جائے، بہت تیز رکھا گیا ہے. یہ شرط اسلام میں بھی ہے. کوشر جانور اگر کوشر طریقے سے ذبح نہیں ہوا یا مر گیا تو وہ کوشر نہیں رہا. یعنی مردہ جانور ذبیحے کے زمرے میں نہیں آتا، تو اس لیے وہ مردہ جانور بھی کوشر نہیں ہوگا. کسی زندہ جانور سے بھی گوشت نکالنا کوشر نہیں ہے. یہ اس کی بھی اسلام میں ممانعت ہے اور یہودی شریعت میں بھی جائز نہیں ہے. دراصل یہ حضرت نوح علیہ السلام کے احکامات ہیں جو آج تک جاری ہیں، اور مچھلیوں کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مچھلیوں کے لیے شرط ہے کہ ان کے گل پھڑے ہوں اور سفنے ہوں. باقی سمندر کے یا دریا کے دوسرے ایسے جانور جن میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی وہ حلال نہیں ہے یہودی شریعت میں. کیونکہ مسلمانوں میں جھینگا لوگ کھا لیتے ہیں، بعض اوقات کیکڑا بھی کھا لیتے ہیں، مکروہات میں آتے ہیں. یہ ذبح کرنے کے بعد جانوروں کے اندرونی اعضاء کو جانچا جاتا ہے کہ ان میں کوئی بیماری تو نہیں ہے. اگر کوئی بیماری ہے تو اس جانور کا گوشت ناقابل استعمال ہوتا ہے. یہ ایسی بات نہیں کہ جس پر کوئی اعتراض کیا جا سکے، بالکل صحیح بات ہے. اور کھال ایسی غذائیں جو نہ تو گوشت ہیں اور نہ ایسی غذائیں جو نہ تو گوشت ہیں اور نہ ڈیری، مچھلی اور انڈے کی کھال میں جیسا کہ پھل اور سبزیاں اور اناج ہیں، ان کو دودھ اور گوشت دونوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے. تورات کی ایک آیت ہے، کوشر جانور سے جو ملتا ہے وہ کوشر ہے، اور جو غیر کوشر سے ملتا ہے وہ کوشر نہیں ہے. اس لیے کوشر جانوروں کا دودھ کوشر ہے، غیر کوشر جانور کا دودھ بھی غیر کوشر ہے. غیر کوشر جانوروں کا دودھ بھی غیر کوشر ہے. کوشر پرندوں کے انڈے بھی کوشر ہیں، غیر کوشر پرندوں کے انڈے بھی غیر کوشر ہیں. بالکل حلال جانوروں کے انڈے حلال ہیں، اور جو جانور حلال نہیں ہیں، حرام ہیں، ان کے انڈے بھی حرام ہیں. انڈوں کے سلسلے میں احتیاط ہونی چاہیے. ان میں خون آنے کے بعد وہ کوشر نہیں رہتے. ظاہر ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں ہوں جب وہ کھانے کے قابل میں خون نہ بنے. شہد کوشر ہے، اگرچہ شہد کی مکھی کوشر نہیں ہے. بالکل صحیح بات. تو یہ کوشر تورات میں جو ہے ان غذاؤں کا ذکر کر دیا گیا. یہودی جانور حلال، گائے، بھیڑ، بکری. تو ایک مذہبی تربیت یافتہ شخص جو ہے شچیتا کی رسم ادا کرے گا، یعنی ذبیحہ کی رسم ادا کرے گا، اور جانور کا خون مکمل طور پر حرام ہے. یہ چیز یہ ہے ایک دلچسپ سی صورتحال آپ کے سامنے ہم نے بتائی کہ کوشر جو ہے وہ کیا ہے، اور حلال کے ساتھ آپ خود اس کا موازنہ کر سکتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے بتانے کی، کیونکہ مسلمان زیادہ تر جانتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. ضروری نہیں کہ مسلمانوں کے لیے کوشر حلال ہو، کیونکہ صرف ذبیحے کے طریقے کی وجہ سے یہ حلال کہا جا سکتا ہے. لیکن جو مسلمانوں کے لیے حلال کی شرط ہے کہ گوشت کسی حلال جانور کا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی اجازت دی ہو،
اور ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو تو یہ شرط تو آ جاتی ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں، یہودی اہل کتاب ہیں، اور ذبح کا طریقہ عند الشرع معتبر ہو، ظاہر ہے وہ اس شرع کے مطابق ہی ذبح کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہے، اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا نام لیتے ہیں۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ اگر حلال آپ کو میسر ہے تو آپ اس کو ہی ترجیح دیں گے، کوشر کو نہیں، کیونکہ کوشر میں اس بات کا خطرہ ہے کہ اسے یقینی طور پر کہیں شراب میں نہ ڈبویا گیا ہو۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے میزبان وجیہ احمد صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔